السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید، جہاں پہ ہم قرآن سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سکھانے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ قرآن سیکھے جو بھی قرآن سیکھے اسے پڑھے اور اس کے ساتھ قیام کرے تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کستوری سے بھری ہوئی تھیلی، یعنی کہ خوشبو سے بھری ہوئی تھیلی جو اپنی خوشبو کی وجہ سے ہر جگہ مہک رہی ہوتی ہے، اور جو قرآن کو سیکھے مگر سیکھ کر سو رہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری سے بھری ہوئی تھیلی جس کے منہ کو بند کر دیا ہو۔ یعنی کہ جب آپ قرآن پڑھ کے سیکھ کے اور کسی کو سکھاتے نہیں ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک خوشبو کی تھیلی پڑی ہوئی ہے اور اس کا منہ بند ہوا ہوا ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ کسی جگہ پھیل نہیں رہی ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کیا کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے اور پھر سکھانا بھی ہے، یعنی جو بھی اللہ کا پیغام ہے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہے اور سیکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اور میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں جو سیکھ رہی ہوں الحمدللہ، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک ایسی مٹھاس ہے جس کو سب کو ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا سکون ہے جس کو میں چاہتی ہوں کہ سب کو حاصل ہو، اور اس کے لیے میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے۔ دوستوں، پہلے ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 6 اور 7، اور آج کی ویڈیو میں ہم جو آیت پڑھیں گے وہ ہوگی 8، 9 اور 10۔ 8، 9 اور 10 آیت ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا ہم لوگ لفظ پر لفظ ترجمہ ہم لوگ کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں، من جو، یقولو کہتے ہیں، یقولو کا مطلب ہے جو کہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و بالیوم اور دن پر، آخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون، یخادعون، یخادعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اللہ کو، والذین اور ان کو جو آمنو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر، انفسہم اپنے ہی نفس کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، یعنی وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ فی قلوبی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، فزادہم جو زیادہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم تو زیادہ کر دیا گیا ہے انہیں، اللہ اللہ نے، مرضن مرض میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے، یعنی کہ اب اس کو میں اس کا ترجمہ کر رہی ہوں دوبارہ سے، ابھی میں نے لفظ پر لفظ کہا ہے، اب اس کا کمپلیٹ ترجمہ کر کے بتاتی ہوں آپ کو۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب نفاق کے معنی کیا ہیں؟ نفاق کے معنی یہ ہے کہ خیر کو ظاہر کیا جائے اور شر کو چھپایا جائے، اور اس کی کئی قسمیں بھی ہیں، جیسے اعتقادی نفاق۔ یہ کون سا نفاق ہوتا ہے
یہ نفاق جو ہوتا ہے منافق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق۔ یہ نفاق کون سا ہوتا ہے؟ یہ نفاق جو ہوتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے آگے بھی آئے گی کہ یہ کون سا نفاق۔ اچھا، منافقین کی جو صفات کا ذکر ہے مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو مکہ تھا نا، وہاں پہ نفاق نہیں تھا، بلکہ مکہ میں تو صورتحال اس کے برعکس تھی کہ وہاں تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجبوراً کفر کا اظہار کرتے تھے، مگر در حقیقت میں وہ مومن تھے، یعنی وہاں پہ منافقت نہیں تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اوس اور حضرت کے انصار بھی تھے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کے طریقے کے مطابق بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں اہل کتاب میں سے یہودی بھی تھے جو اپنے اسلاف کے طریقے پر قائم تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، آپ کو پتہ نا 3 قبیلے کون سے تھے یہودیوں کے؟ ان میں تھے بنو قینقاع، بنو نصیر اور بنو قریظہ۔ اب ان میں سے جو بنو قینقاع تھے وہ حضرت کے حلیف تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے حلیف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کو ہجرت فرمائی تو اوس اور حضرت قبیل کے بہت سے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، اور یہود میں سے اسلام قبول کرنے والے عبداللہ بن سلام جیسے صرف چند لوگ ہی تھے، اور ابھی تک نفاق کا جو مرض تھا وہ پیدا نہیں ہوا تھا، کیونکہ مسلمانوں کو ابھی تک ایسی عظمت اور شوکت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ جس سے دشمن کو خوف محسوس ہو۔ منافقت تبھی ہوتی ہے نا جب ہم کسی کی جس کی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہم منافقت اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنے فائدے کے لیے ہم منافق بن جاتے ہیں، ہم منافقت کا وہ جو ہوتا ہے اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم ظاہری طور پہ اور ہوتے ہیں اور اندرونی طور پہ کچھ اور ہوتے ہیں، ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ابھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو وہاں پر ایسے مسلمانوں سے کسی کو خوف محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ مسلمانوں نے بھی اپنی عظمت اور شوکت جو تھی وہ حاصل نہیں کی تھی۔ لیکن جب غزوہ بدر پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو سربلندی اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا، تو اس وقت عبداللہ بن ابی مدینہ کا سردار تھا، آپ کو پتا تھا نا یہ بہت بڑا منافق تھا، اور حضرت سے اس کا تعلق تھا۔ وہ اوس اور حضرت دونوں قبیلوں کا زمانہ جاہلیت میں سربراہ تھا، اور زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ کے لوگوں میں اسے اپنا بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن جب ان کے پاس مدینہ میں اسلام آ گیا تو اس کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا، اور یہ لوگ اسلام قبول کیا تو عبداللہ بن نبی سے بے نیاز ہو گئے لوگ، یعنی یہ ایک سردار تھا لیکن جب اسلام آ گیا تو لوگ اس سے کیا ہو گئے؟ بے نیاز ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں بہت کینہ رکھتا تھا، یعنی کہ اس کو برا لگتا تھا کہ ایک سردار تھا، لوگ اس کی پیروی کرتے تھے، لیکن جب اسلام آ گیا تو کیا ہو گیا کہ اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کینہ پیدا ہو گیا، اور جنگ بدر کے نتائج کو دیکھ کر بھی پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا، چونکہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی، تو اس کو یہ شک ہو گیا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ اب مسلمان غالب آ جائیں گے، تو اس نے بھی کیا کیا کہ اس نے بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ بھی جو لوگ اس کے طریقے مذہب پر تھے اور دیگر اہل کتاب نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بس یہیں سے اہل مدینہ اور آگے پیچھے کے جو علاقے تھے وہاں پہ نفاق کا مرض، یہاں سے نفاق کا یا منافقت کا جو مرض تھا وہ یہاں سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے نا، ان میں سے کوئی ایک بھی منافق نہ تھا، کیونکہ ان میں سے ایک بھی ایسا شخص نہ تھا جس نے زبردستی ہجرت کی ہو، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہجرت کی تھی۔ لیکن یہاں پر مدینے میں آ کر جو منافقت کا جو مرض تھا وہ پیدا ہو گیا۔ آپ کو سمجھ آیا کہ ان آیات میں منافقت کا جو بتایا گیا، ذکر کیا گیا، وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہاں پر جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا تو منافقت کا مرض جو ہے وہ یہیں سے پیدا ہو گیا تھا، اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ وہ کتنا بڑا منافق تھا اور اس نے بظاہر طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی منافقوں کی جو ہے وہ بتائی ہے، ڈیفینیشن بتائی ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ان کا محض زبانی دھوکہ ہے، زبانی یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں جس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ
کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت آپ اس کے پیغمبر ہیں. یعنی کہ یہ لوگ صرف اس وقت یہ بات کہتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں، در حقیقت میں یہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور اسی لیے تو یہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یقیناً البتہ کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اس آیت میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا ایمان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اعتقاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت اور خبر کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں، اور فرمایا حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یعنی جو منافق ہوتا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اللہ کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں. یعنی یہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو چھپاتے ہیں، اور یہ جہالت پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایمان کا اسی طرح اظہار ان کے لیے نفع بخش ہوگا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مکر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح چل جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کو اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دھوکہ خود کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، اور خیال کریں گے کہ بے شک وہ ایک شے پر ہے. خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی اس بات کا ان کے اعتقاد سے مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا مگر حقیقت میں وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی اس روش کی وجہ سے وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ اور چکما دے رہے ہیں، اور اپنی طرف سے انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے اور قیامت کے دن بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے، لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ انفیکٹ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ منافق کون ہے؟ یعنی کہ وہ بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے. اور اچھا، منافق ایک نشانی ایک اور منافق تو ہوتا ہے نا کہ ابھی تک منافق یہی سمجھتے تھے کہ منافق ہوئی ہے کہ ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے. ظاہری طور پہ کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے. لیکن منافق کی ایک بڑی نشانی یہاں پہ اللہ نے بتائی ہے، وہ کیا ہے کہ منافق کیا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. منافق کی نشانی ہے کہ وہ برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. زبان سے تصدیق مگر دل سے انکار کرتا ہے، قول و فعل میں تضاد کا شکار ہوتا ہے. صبح جو ہوتا ہے اس کی زبان پر ایک حالت ہوتی ہے، یا صبح کے ٹائم اس کی ایک حالت ہوتی ہے اور شام کو دوسری. شام کو کچھ اور ہوتا ہے اور صبح کچھ. بہرحال وہ کشتی کی طرح ڈگمگاتا رہتا ہے اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ کبھی ادھر اور کبھی ادھر. اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پہ کوئی جسمانی بیماری کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی جسمانی بیماری لاحق ہوگی ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں جو یہ جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ منافقت کا جو مرض ہے وہ اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ منافقین کا ذکر ہے، یہ منافقوں کا ذکر ہے. مزید فرمایا کہ اسلام کے بارے میں یہ جس مرض میں مبتلا تھے وہ شک کا مرض تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نجاست میں اور بھی اضافہ کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے. تو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان اس صورت نے زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں اس صورت نے کیا کہا ہے کہ ان کی شرارتوں اور ضلالتوں میں اور بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بڑھا دی ہے. اب کیا نہیں کہ مطلب کیا ہے کہ جو منافق تھے وہ کیا کرتے تھے کہ منافقین جو تھے وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور غیب کی تکذیب بھی کرتے تھے. یہ دونوں بری باتیں ان میں جمع تھی. جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعین طور پر بعض منافقوں کو جانتے تھے، ان کی دلیل حذیفہ بن یمان سے مروی ہے، اس حدیث میں ہے جس میں ان 14 منافقوں کا ذکر ہے
جنہوں نے غزوہ تبوک میں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی کے پاس شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ جب آپ کی اونٹنی وہاں پہنچے تو اسے بھگا دیا جائے تاکہ آپ اس سے گر کر شہید ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذموم ارادے سے آپ کو مطلع فرما دیا تھا، اور آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات بتا دی تھی، اور انہی سے مروی یہ حدیث بھی ہے۔ یعنی کہ جو منافق ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے تھے، اور آگے پیچھے وہ کیا کرتے تھے، مدینے میں جو کہ منافقوں کا ذکر ہے تو وہ کیا ہوتے تھے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ بتا بھی دیا تھا کہ جو منافق ہیں آپ کے آگے پیچھے، جیسے کہ یہاں پہ سورہ توبہ میں ہے، اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں، اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح مار ڈالے جائیں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے پیچھے نہیں لگایا تو آپ کو ان کا علم نہیں تھا، آپ کے سامنے ان کی نشانیوں کو بیان کر دیا جاتا جن کی وجہ سے آپ ان میں سے بعض کو پہچان لیتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً وہ لوگ آپ کو دکھا بھی دیتے اور آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے، اور آپ انہیں ان کے انداز گفتگو سے ہی پہچان لیتے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ مشہور منافق کون تھا؟ منافق عبداللہ بن ابی تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، قتل نہ کرو، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا اور عام مسلمانوں کی طرح اس کے دفن کے موقع پر شرکت بھی فرمائی، کیونکہ وہ بظاہری طور پر تو اسلام قبول اس نے کر لیا تھا لیکن وہ منافق تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کے قتل کرنے کا جو ہے وہ حکم نہیں فرمایا، اور اس کی جو نماز جنازہ تھی آپ نے جنازہ بھی پڑھایا۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے آج اس ویڈیو میں پڑھا ہے آیت نمبر 8، 9 اور 10 کے بارے میں، جس میں منافقین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور منافقین کے بارے میں ان کی ڈیفینیشن بھی بتا دی ہے۔ منافقین کون ہوتے ہیں؟ جن کے ظاہر اور باطن میں نہ صرف فرق ہوتا ہے بلکہ وہ ان کا اخلاق بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اگر ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں سے کچھ لوگ ہیں جو مذاق میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے آج سے مکمل طور پہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ، ہمیں اس بیماری ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نفاق ایک بیماری ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دور کرے، اس برائی کو ہم سے دور کر دے، آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔